رب کریم ہماری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہمارا 26 روزہ اصلاح معاشرہ کورس کے نام سے شروع ہونے والے درس کی آج 12ویں نشست ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، سن سنا کے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اور کل جو آنے والی ہے، ان 2 دنوں میں صرف اور صرف طلاق کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ آج اور کل ان 2 دنوں میں طلاق کے موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ طلاق کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے اور کئی بندیاں یقین منو انہوں کھیڑ بنایا۔ تو آج صرف اس بات پہ میں نے گفتگو کرنی ہے کہ طلاق کے اسباب کیا ہیں اور ہمارے معاشرے میں طلاق کے سبب کو روکا کیسے جا سکتے۔ جب میں درس کی تیاری کر رہا تھا رات کو، تو ایک کتاب کے اندر پڑھا کہ پاکستان میں جو طلاق کی شرح فیصد ہے وہ یورپ سے زیادہ ہے۔ یورپ میں 70% لوگ طلاق دیتے ہیں، پاکستان میں 90% لوگ طلاق دیتے ہیں۔ طلاق اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ غضب والی چیز ہے۔ یقین مانیں طلاق کے حوالے سے میری عمر آپ کو بھی بچوں والی لگتی ہوگی، لیکن چونکہ معاشرے میں میں رہتا ہوں تو بڑے سارے لوگ پتہ نہیں کہاں سے نمبر نکال کے فون کرتے ہیں، میسیج کرتے ہیں۔ ایک بندے کا نا اس پچھلی مسجد میں ہوتا تھا تو بندہ مسئلہ پوچھنے آیا، نوجوان بچہ تھا، تو میں کسی کو نا کال پہ طلاق کا مسئلہ بتا رہا ہوں، تو وہ پاس بیٹھا مسئلہ سن رہا تھا۔ جب میں نے اپنی کال بند کی نا تو وہ بچہ بولا، وہ کہنے لگا ہاں جی میں بھی ایک گل کرنی۔ میں کیا بتاؤ؟ کہنے لگا کہ میں بھی اپنی بیوی نو 3 طلاقاں دیتیاں ہوئیاں، واہ عرصہ ہی ہو گیا۔ میں کیا پھر ہون نال رہنا کہ وکھریاں رہنا؟ تو کہنے لگا میں تو ساتھ ہی رہتا ہوں، عرصہ ہی ہو گیا ہے، زنا کر رہا ہوں، ساتھ ہی رہتا ہوں۔ تو میں نے کہا یار تو اپنے ماں پیوں نو نہیں دسیا، وڈیاں نو نہیں دسیا، اور اپنے کسی عالم دین سے فتویٰ ہی لے لینا تھا۔ تو جہالت کی انتہا دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر بڑی جہالت ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے اس کے الفاظ بھی یاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ماں باپ کو کہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق کا لفظ کہہ چکا ہوں، لیکن میرے ماں باپ نے یہ کہہ کہ بات ہی بند کر دی، پتر یہو جیاں گلاں نہیں کری دی۔ وہ کہتے بات ختم ہو گئی، اس کے بعد ہم رہ رہے ہیں، بچے جو پیدا ہوں گے اس کے بارے میں آپ خود ہی سوچ رہے ہیں وہ کس نسل کے، حلال کے یا حرام کے۔ جب رشتہ ہی ختم ہو گیا تو تعلق ہی ختم ہو گیا۔ تو اس لیے پھر میں نے اسے پوچھا تو طلاق کیوں دیتی؟ یہ ہون تھوڑی جی مسکران والی گل بھی ہے تے بیوقوفی والی گل بھی۔ کہندا جی مینوں نا میری بیوی نے میٹھے چول پکائے ہیں تے ساریاں نوں وانڈ چھڑے تے مینوں نہیں دیتے تے میں اسے نہ 3 طلاقاں دے چھڑی۔ یہ جہالت پہ جہالت ہے۔ میں کہا تانوں جاہلاں دے سنگ نہیں ہوندے، جدن سنگ نکل لگ پے نا تے 90% لوگاں دی جہالت ظاہر ہو جائے، جاہلوں کے سینگ نہیں ہوتے۔ تو ہمارے معاشرے میں طلاق 90% اس کا رجحان ہے۔ مسئلے تو میں کل بیان کروں گا کہ کس بندے کی طلاق نافذ ہوتی ہے، کس کی نہیں ہوتی، کتنی طلاقوں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، یہ تھوڑی سی تفصیل کل ہوگی۔
آج میں نے کو 5-7 پوائنٹ لکھے ہیں کہ جن کی بنا پہ طلاق ہوتی۔ پہلا جو مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت خاموش مزاج ہو نا اور عبادت گزار ہو، اس عورت کو اللہ گھر کی بادشاہی عطا کر دیتے۔ میں نے 90% طلاقوں کی وجہ عورت کی زبان قرار دی۔ جب یہ بات بات پہ کہے کہ مینوں طلاق دے دے، مینوں فارغ کر دے، میں تیرے نال رہنا ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو بندہ آگے سے پیار تو نہیں نہ کرے گا، وہ بھی کہے گا چل پھر جا ہم تینوں نے تے فارغ ہو۔ بنیادی وجہ ہی عورت کی زبان ہے۔ ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو یہ کنٹرول کر لے، خاموش مزاج ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اس کا گھر جنت کا گوارا بن جائے۔ دوسری وجہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے، ہم نے نا کچھ چیزوں کا حل سمجھا ہے، لیکن وہ حل نہیں پائی یاسین صاحب ہوتی۔ جیسے ہمارا کیا ذہن بنا ہوا ہے کہ یار اسی اپنے جوائی نو نا جہیز چنگا دینا ہے، جہیز چنگا دینا ہے تاکہ خوش رہے، کسی قسم دی گل نہ ہوئے، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یار جہیز دیں گے تو چپ رہے گا، جہیز سے اس کا گھر جو ہے سکھی گزر جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں، جہیز سے گھر نہیں آباد ہوتے، تربیت سے گھر آباد ہوتے۔ جب ایک بندہ ہے اس کا مکان بڑا سونا ہو اور جدوں بوئے چو باہر نکلے 2-4 تہانوں گالاں کٹ دے، تسی وہ دی کوٹھی نو چولہے چ پانا ہے۔ اور ایک بندہ جس کی کوٹھی نہیں ہے، چھوٹی سی جھونپڑی، لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کی زبان سے میٹھے بول نکلتے، تو آپ کہیں گے یار دے ورگا بندہ کوئی نہیں، زبان دا بڑا میٹھا ہے۔ تو تربیت جو ہے اس کو فوقیت دیں جہیز پہ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جہیز کو ہم فوقیت دیتے ہیں تربیت پہ، یہ جہیز چوکھا دے کے کلاں گے تو لہذا تھی وس جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت کو بھی چاہیے یہ تربیت آپ نے اپنی بیٹیوں کی کرنی، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں، چونکہ میرا پیغام پھر سوشل میڈیا پہ بڑی ساری خواتین بھی سنتی، تعلق واسطہ ہے، کچھ رشتہ داریاں، پھر سب کو پیغام میں واٹس ایپ پہ کو 500-600 نمبر ہے، میں سب کو سینڈ کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کی کامیابی اس کے گھر کو آباد کرنے سے، گھر آباد کر کے رکھے گی تو کامیاب و کامران ہے، اور اگر گھر کو اجاڑ کے رکھے گی تو پھر وہ حقیقی طور پہ کامیاب نہیں ہوگی، ساری زندگی وہ اسی طرح دکھوں میں گزار دے گی۔ طلاق کی ایک وجہ یہ بھی میں نے دیکھی کہ ہم اپنے بڑوں کا کہنا نہیں مانتے۔ یہ جو لو میرج ہو جاتی ہے نا جی، گناہ نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دو آپس میں محبت کرنے والوں کو کا جو بہترین راستہ ہے نا وہ نکاح ہے۔ محبت سچی ہے تو نکاح کر لیں، لیکن بات یہ ہے کم از کم جس طرح ماں باپ کو چاہیے نا رشتہ کرتے وقت اپنی اولاد سے مشورہ کریں، اس طرح اولاد کو بھی چاہیے کہ اگر اس نے لو میرج کرنی ہے تو اپنے ماں باپ سے مشورہ کرے۔ غلطی دونوں طرف ہے قاری صاحب، غلطی دونوں طرف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اسی وڈے وڈیرے ہیں، جو اسی کہہ چھڑے حرفی آخر، اور کئی دفعہ بچہ نہیں راضی ہوتا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے نبی پاک علیہ السلام آپ کے حکم کے آگے کوئی پر مار سکتا ہے؟ اللہ کی ذات کے بعد سب سے مرتبہ کائنات میں حضور کا ہی ہے نا جی، لیکن آپ نے جب حضرت علی سے اپنی لاڈلی شہزادی فاطمہ کا رشتہ کرنا تھا نا، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا، فرمایا بیٹی تیری کیا رائے ہے؟
اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تو نے گھبرانا نہیں، مجھے آرڈر اللہ نے دیا ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ علی سے کر دو۔ مشورہ بھی کیا اور تسلی بھی دی۔ لیکن ہمارے بڑے وڈیرے اور جی اسی جو کر چھڑیا اسی کر چھڑیا، ساڈے خاندان چ رسم ہی ہے، تھی بھاویں مردی مر جے، بچہ بھاویں بعد چ 2 دن بعد جو طلاق ہی دے دے، کم از کم اپنی اولاد سے مشورہ کر کے نکاح کرے۔ اور اولاد کو بھی چاہیے کہ اگر انہوں نے کسی جگہ پہ شادی کرنی ہے تو اپنے ماں باپ کو بدنام نہ کرے۔ بڑی ساری خودکشیاں اسی وجہ سے ہوتی، کڑی کتے اور ویاہ کر لیندی، منڈے دا ویاہ کتے ہو جاتا، 2-4 دن لگتے ہیں، وہ بھی خودکشی کر لیتا، وہ بھی خودکشی کر، یا خودکشی کر لیتے یا بھگا کے لے جاتے۔ اب ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں دیتے۔ کاموں کی پہ بھی ایک ہوا واقعہ، میری بھی بڑی خبر رہتی ہے حالات حاضرہ پہ، کاموں کی پہ بھی واقعہ ہوا۔ ایک بچہ تھا نوجوان، اور کنگنی والے میں بھی ہوا، 2 واقعات ہوئے پچھلے سالوں میں نے خود جو میری نظر سے گزرے۔ جوان بچے تھے، وہ لڑکی کی پسند کی، لڑکے کی شادی نہیں ہوئی لڑکے کی، اس نے نا خط لکھا اپنے ماں باپ کو، اور خط لکھ کے کہا کہ میں کسی کی محبت کی وجہ سے خودکشی نہیں کر رہا، لیکن میری آخری خواہش یہ ہے میری میت اس کی گلی سے گزارنا۔ ہمارے بچوں کی اس قدر نادانی اور جہالت اس بنا پہ پہنچ گئی۔ میں جب اس کی تیاری کر رہا تھا نا درس کی، تو جس کتاب سے میں تیاری کر رہا تھا ایک پروفیسر صاحب کا تذکرہ گزرا۔ کہتے ہیں پروفیسر بڑا اچھا تھا، پڑھا لکھا تھا، تو وہ بڑا پریشان رہتا۔ تو اس کے دوست جو دوسرے ٹیچر تھے انہوں نے پوچھا پروفیسر جی بڑے پریشان رہندے ہو کی گل ہے؟ انہوں نے کہا جی میں وڈیاں دی گل نہیں مننی، مینوں دی سزا پئی لبدی۔ اور وہ کیا؟ آپ ٹیچر ہیں، آپ کے ہزاروں سٹوڈنٹ ہیں، آپ ٹیچنگ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آپ کو سکون ہی سکون ہونا چاہیے۔ کہتے نہیں ہوا اس طرح کہ میں نے نا اپنی پسند کی شادی کی اور میرے بڑوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ رشتہ ٹھیک نہیں، یہ لوگ اچھے نہیں، ہماری عزت کا خیال کرنا۔ لیکن کہتے میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کیا، شادی کر لی۔ اب کہتے ہیں وہی عورت جو پہلے میں اسے سپنے دکھاتا تھا وہ مجھے دکھاتی تھی، اب وہ ایسے میرے ساتھ رویہ اختیار کرتی جیسے میں اس کا دشمن۔ تو کم از کم جتنے نوجوان ساتھی گزر اپنا ماشاءاللہ سارے صاحب اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنی اولاد سے مشورہ کیے بغیر کبھی اس کا رشتہ نہیں کرنا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی آپ کی۔ آپ اپنی میں کو اس معاملے میں دخل اندازی نہ کریں، بلکہ سنت رسول دیکھیں کہ میرے آقا کی سنت کیا ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک مسئلہ زیر بحث رکھنا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے انتخاب میں جلدی نہ کریں۔ رشتہ کرنا ہے تو انتخاب میں جلدی نہ کریں۔ کیوں؟ فرمایا العجلۃ من الشیطان، جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی۔ رشتے کی تحقیق کرنا ہمارے لیے ضروری، اس طرح تحقیق کریں کہ اگلے بندے کی عزت بھی خراب نہ ہو ایسا، اور تحقیق بھی ہو جائے۔ لیکن ہم جلدی میں رشتہ کر دیتے ہیں، مہینہ آیا منگنی نو اگلے مہینے ویاہ کر چھڑیا، پھر اگلے مہینے طلاق بھی ہو گئی، 3 مہینوں چ کام ختم ہو گیا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے العجلۃ من الشیطان، جلد بازی کس کی طرف سے ہے؟ بولیے تو صحیح، شیطان کی طرف سے۔ تو پورا سوچ اور غور و فکر کے ساتھ۔ پھر بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کرتا ہوں، ہمارے ہاں نا معیار 2 چیزیں ہوگی، معیار 2 چیزیں ہو گئی۔ میں بھی بڑے لینڈ لارڈ نکاح پڑھائے نے، اور 10-10 ہزار روپیہ 20-20 ہزار روپیہ بھی میں نکاح دا لبیا، لیکن میں نے کیا دیکھا ہے، نہ بچے کی زبان ٹھیک ہوتی، نہ اخلاق ٹھیک ہوتا ہے، صرف یہ چلتا ہے جتھے بابا ہے نا جی اتھے سلی چاڑ دے۔ نہ بچے کی اخلاق بچے کا ٹھیک ہے، نہ بچے کو بولنے کی تمیز ہے، اور ہم دیکھتے ہیں انہاں کو بابا بڑا ہے، گڈیاں بڑیاں، کوٹھیاں بڑیاں نے، ہے بد اخلاقی،
لیکن کیا ہے کہ ان کے پاس مال بڑا ہے، ہم نے جب مال کو ترجیح دی دین کو چھوڑ کے، تو پھر ہماری بچی 6 مہینے بعد گھر آ جاتی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مال بھی دیکھو، اپنا حسب و نسب بھی دیکھو، اخلاق بھی دیکھو، لیکن سب سے پہلے دین دیکھو۔ سب سے پہلے کیا دیکھو؟ دین دیکھو۔ یہ نہیں کہ مولویوں کے رشتے نہیں ہوتے، یہ بھی لوگوں کا بہانا پھڑیا، داڑھی رکھی تے ویاہ نہیں ہونا، مولوی بن گیا تے ویاہ نہیں ہونا۔ مولویاں دے ویاہ نہ ہوندے تے سارے مولوی تے کوارے ہی مر جاندے، یا داڑھی والوں دے ویاہ نہ ہوندے تے سارے مولوی کوارے مر جاندے۔ تو داڑھی کو نکاح میں آڑ نہ بنائیں، دین کو بھی نکاح میں آڑ نہ بنائیں۔ دین والوں کے بھی رشتے ہوتے ہیں، داڑھی والوں کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انتخاب میں پہلے اخلاق دیکھیں کہ یار اس کا اٹھنا بیٹھ، رزق کا ضامن میرا اللہ ہے، رزق کا ضامن میرا اللہ ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے ہی سارے انتظام کروا دیتے، جو اس کے نصیب میں ہے اس نے کھانا ہی کھانا ہے۔ لیکن آپ کوشش کریں انتخاب کرتے وقت اس رزق حلال بھی دیکھیں۔ یہ نہیں کہ بچہ سود دا کام پیا کرتا ہے، کی کرتا ہے جی پیسے بڑے کماندا ہے، یہ نہیں پتہ کتوں کماندا ہے۔ رزق حلال بھی دیکھیں۔ 5ویں بات اور اس کے بعد 6ٹھی بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ 5ویں بات یہ ہے کہ جو عورتیں ملازمت کرتی ہیں نا، 50% سے زیادہ وہ عورتیں طلاق یافتہ ہو جاتی۔ عورت اللہ نے ہر کام کو کسی بندے کے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ داڑھی ہے نا جی، داڑھی کدی جنانی دے منہ تے بھی آتی نہیں نہ آتی، عورت کے منہ پہ نہیں آتی، ہمیشہ مرد کے منہ پہ ہی آتی ہے نا جی۔ تے مرد بھی کٹا کے عورتیں ہر منہ بنا لے تے پھر یہ تو مشابہت بالنساء ہوگی نا جی۔ تو اسی طرح عورت کے لیے جو کام کرنے کا نا وہ گھر کے کام ہے۔ پاتیک صاحب اکھاں کھولو ذرا، عورت کے جو کام ہے نا کرنے کے وہ گھر کے کام ہے، اور مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ باہر محنت مزدوری کرے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جو عورتیں باہر کمانے نکل جاتی، پہلی مسئلہ یاد رکھیں، جہاں پہ مرد و زن کا اختلاط ہے، عورت بھی ہے مرد بھی ساتھ آتے جاتے ہیں، وہاں عورت کا کام کرنا حرام ہے۔ ہاں عورتوں میں رہ کے کام کر سکتی ہے، کوئی مدرسہ ہے کوئی سکول ہے وہاں عورتیں ہی پڑھاتی ہیں، بچیوں کا ہی سکول ہے وہاں وہ پڑھائے، شرعی طور پہ جائز ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جہاں مرد بھی آتے جاتے ہیں وہاں عورت نہیں پڑھا سکتی۔ پھر ایسی عورت جو مرد کی اجازت کے بغیر نوکریاں کرتی ہیں نا جی، مغرور بڑی ہو جاتی، وہ آندھی مینوں تو پیسے بھی لب دے، میرا موبائل بھی ہے، میری نوکری ہے، مینوں کدا بھارے چھڈ دے ہاں۔ یہ جملے کبھی بھی تربیت یافتہ بیٹی نہیں کہے گی، چاہے اس کے پاس کروڑوں روپے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہمیشہ وہی کہے گی جس کی زبان بد چلن ہوگی۔ کم از کم اپنی بیٹیوں کو اگر نوکری والا کرنا ہے تو انہیں یہ ذہن سے ایک نکال دے، ان کے ذہن سے کنسیپٹ کہ تیری نوکری تیرے لیے غرور کا سبب نہ بنے، کل کو تو یہ نوکری کی وجہ سے اپنے بندے کو تانا نہ دے۔ اور 6ٹھی بات یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے اپنی بیٹی کو کہیں کہ اب تیری عزت تیرے خامد کی عزت سے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اسی بیٹی تے ویاہ چھڑنے ہیں نا تے بعد چوں جدوں بھی جانا نا یہی کہنا ساڈی دھی تے ظلم پیا ہوندا ہے، ساڈی دھی کو کام ہی بڑا لیندے۔ کئی دفعہ غلطی ہماری بیٹی کی ہوتی، لیکن پھر بھی ہم یہی ثابت کرتے ہیں کہ ساڈی دھی تے ظلم کر دے پی۔ جو ماں باپ یا جو ماں اپنی بیٹی کو فون پہ ٹیوشن دیتی ہے نا جی، وہ کلپ بھی جمعے والے دن بھی بات کی تھی کہ بندے نو تھلے لا کے رکھیں تے 4 مہینے بعد کام ختم ہو جاتا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گھر کے معاملات میں ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹی کو ٹیوشن اس معاملے کی نہ دے کے اور کو فلانی چیز مانگ فلانی چیز مانگ فلانی چیز مانگ، بلکہ اسے سمجھائیں کہ تیرا شوہر تیرے سر کا تاج ہے، اس کی عزت سے تیری عزت ہے، اسے کوئی بات کرے تو آگے آڑ بن جا کہ میرے خامند کو بات کی ہے تمہاری جرت کیسے۔ اس لیے بیٹیوں کو چاہیے کہ کم از کم جو ہے نا
آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو یہ بات نہ سمجھائیں کہ اس سے ناجائز مطالبات کرنے یا چھوٹی چھوٹی بات پہ، کیونکہ بیٹیوں کی عادت ہوتی ہے روز فون کرن دیاں، اج اے پکیا تے اے کھادا تے اے کمایا تو ماں بھی آندی ہے پھر اے انج کر لیندی تا پھر انج ٹھیک سی، وہ انج کردیاں پھر کی ہوندا ہے، وہ کام ختم ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو طلاق ہی ہوتی ہے، چاہے غصے میں ہو چاہے پیار میں ہو۔ یہ مسئلہ یاد رکھیا جی، کو بندہ پیار نہ بھی طلاق دینا طلاق ہو جاتی، پیار نہ بھی طلاق دینا طلاق ہو جاتی۔ یہ انشاءاللہ کل 2-4 گلاں طلاق ثلاثہ دیاں بھی ایک دو گلاں ہور بھی نے بڑیاں اہم نے، انشاءاللہ کل بیان کریں گے احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ بہرحال آج میں نے یہی بیان کیا ہے طلاق کیوں ہوتی ہے، اور اس کو بند کرنے کے جو ذریعے ہیں وہ ہمیں اپنانے چاہیے۔ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھائیں، تمہاری عزت تمہارے خامد کے سر پہ ہے۔ اگر تمہارے خامد کی کوئی ویلیو نہیں، تمہارے بھائی تمہارے خامد کو باتیں کرتے ہیں، تو تم اپنے بھائیوں کو بھی کہو کہ یہ خامد ہے میرے سر کا تاج ہے، تم اس کو بات کرو گے تو مجھے بات کرو گے، اس کی عزت خراب کرو گے تو میری عزت خراب کرو گے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہماری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ میری باتیں جو بھی سنیں ان کے دلوں میں اتار دے۔ اللہ میری زبان میں اپنے سونے نبی کا صدقہ تاثیر پیدا فرمائے۔ آمین۔ الصلاۃ